ناظرین السلام علیکم، میں احمد رائل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام دعا اور دوا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس پروگرام کا آپ حصہ بن سکتے ہیں، پروگرام میں کال کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے جو انسان کی قسمت سنوار سکتی ہے، دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انسان کی زندگی سنوار سکتی ہیں، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے دعائیں مانگی جائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لازیدنکم لئن شکرتم لازیدنکم، کہ آپ جو ہے ہمارا شکر ادا کریں، ہم آپ کو مزید عطا کریں گے۔ دعائیں جو ہیں دوا بن کر کام کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ دعائیں قبول کس طرح سے ہوں اس پر ہم گفتگو کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کے لیے اور ہم سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے حیدرآباد کے دوسرے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مفتی شیخ عبد الرحمن اظہری صاحب۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور آج میں اپنے ناظرین کی طرف سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ دعائیں کس طرح سے قبول ہوں، اس پر میں چاہوں گا کہ آپ تمہیدی کلمات فرمائیں۔ جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، دعا بندے اور رب کے درمیان ایک وسیلہ ہے، ایک ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے بندہ اپنے رب سے تعلق جوڑتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے ہم تمام کے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اسی کے ذریعے سے بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے، ہمارے مسائل مصیبتوں کا حل ہوتا ہے۔ تمام معاملات کا دار و مدار دعا پر ہے۔ ہم دعا کرنے کی طرف، کبھی کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس وقت ہماری توجہ دعا کی طرف ہوتی ہے۔ اگر وہ دعا کی وجہ سے وہ ہمارا معاملہ حل نہ ہو تو ہم بدظن ہو جاتے ہیں کہ دعاؤں سے کچھ نہیں ہونے والا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے دعاؤں میں وہ تاثیر ہے کہ جیسا کہ ابھی ہمارے راحل صاحب نے عرض کیا، فرمایا کہ دعائیں زندگی بدل سکتی ہیں۔ بالکل یہ 100% حق ہے، بالکل دعاؤں میں یہ تاثیر ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعائیں کیسی ہوں، کس انداز سے کی جائیں، اس کے لیے کیا اہتمام ہو۔ تو سب سے پہلے عرض کرنا چاہوں گا کہ دعاؤں کے لیے سب سے پہلے رزق حلال کی ضرورت ہے۔ جو شخص رزق حرام کھاتا ہے یا حرام کی کمائی سے پہنتا ہے اور اس کی کمائی حرام کی ہے، تو اب اس کی دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے رزق کو پاک کریں، ہماری کمائی میں کوئی ایسا پیسہ شامل نہ ہو جو ناجائز طریقے سے آیا ہو۔ کوئی جاب ہولڈر ہے تو اس کو رشوت لینے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ اگر رشوت لے رہا ہے، ناجائز کمائی اس کی اپنی حلال کمائی میں شامل ہو رہی ہے۔ کوئی دھوکہ دے کر کے کاروبار کر رہا ہے تو اس کے اپنے اصلی کاروبار سے حاصل ہونے والے پیسوں میں دھوکے کے پیسے شامل ہو رہے ہیں۔ جھوٹ بول کر مال بیچ رہا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے ناجائز کمائی آپ کی پاک کمائی میں شامل ہو رہی ہے۔ تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے ہماری کمائی میں کس طرح ناجائز کمائی شامل ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے وہ ہماری پوری روحانیت کو متاثر کرتی ہے، ہمارے باطن کو متاثر کرتی ہے، ہماری عبادتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پھر ہمیں یہ شکوہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جس کو یہ خواہش ہو کہ اس کی دعائیں قبول ہو تو وہ رزق حلال کی کوشش کرے، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، چغلی غیبت وغیرہ نہ کرے، فحش باتیں نہ کریں، گالی گلوچ نہ کرے، زبان کی حفاظت کرے۔ ان دو چیزوں کی لازمی طور پہ اگر کوئی اہتمام کرے اور اس کا خیال رکھے تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ تعالی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب تمہیدی کلمات کے لیے۔ آئیے ناظرین پروگرام میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کالر کہاں سے، ان کا کیا سوال ہے۔ جی السلام علیکم۔ ہلو وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی مہاراشٹر سے بول رہی ہوں۔ سوال پوچھیے اپنا۔ جی میرا دو سوال تھے میرے۔ جی ایک پہلا سوال یہ ہے کہ میری لڑکی 15 سال کی اور پچھلے مہینے خواب پڑا تھا ہم کو، حج کے لیے جا رہے ہیں اور ہم ان کو امام ضامن باندھ رہے، اور ہمارے امی جو ہے انتقال کر گئے تو وہ پہلے جا چکے، ایسا ہم کو سمجھ میں آ رہا۔
تھوڑا دوسرا والا سوال سمجھ میں نہیں آیا. امی آپ کی انتقال کر گئی ہیں؟ ہاں تو وہ پہلے حج کے لیے گئی، ایسا خواب میں معلوم پڑا، حج کے لیے جا چکی ہے، اور میری لڑکی 15 سال کی ہے، اب ان کو امام ضامن باندھ رہے ہیں، وہ بھی جا رہی ہے. اس کی تعبیر جاننا چاہتی ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اکثر لوگ بہت سارے شوہر مری ہوئی ماؤں کو، ان کو والدین کو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، اکثر مرحومین کو، اس کے بارے میں بتائیے پلیز. شکریہ. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کے؟ جی دیکھیے، آپ نے جو خواب کہا ہے یہ مبارک خواب ہے، اچھا خواب ہے. خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جانا یا وہاں جا کر کے عمرہ یا حج وغیرہ کرنا یہ مبارک خواب ہے، اس کی تعبیر اچھی ہے. آپ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں اور پڑھ کر خانہ کعبہ کی زیارت کی دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ جلد سے جلد آپ کی مراد پوری ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ جائیں گے جس مرحومہ کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے ان کے نام سے عمرہ کریں. روحیں بھی جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جایا کرتی ہیں، تو اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. آپ کو چونکہ بطور خاص وہ نظر آئی ہیں تو ہمارا مشورہ ہے کہ آپ جب جائیں تو ان کے نام سے بھی ایک نفلی عمرہ کریں. باقی روزانہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھ کر دعا کریں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کی وہ مراد پوری ہوگی، خانہ کعبہ کی زیارت، حرمین شریفین کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ. اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ مرحومین کو لوگ گالی دیتے ہیں. جی دیکھیے، مسلم کی حرمت اسلام میں جس قدر بتائی گئی ہے شاید دنیا کے کسی اور مذہب میں بتائی گئی ہو. سامنے جب کوئی مسلمان ہو اس کو گالی نہیں دے سکتے آپ، اس کو کوئی ایسی بات نہیں بول سکتے جو اس کو تکلیف دے، حتیٰ کہ کوئی ایسا اشارہ بھی نہیں کر سکتے جس سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف ہو. مثال کے طور پہ آج کل مس کال کرنا، بار بار میسیجز کرنا، ایسے میسیجز کے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہو، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. تو سامنے ہو اس کا لحاظ ہے، غائبانے میں اس کی کوئی ایسی بات ذکر کرنا جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہو، یہ غیبت کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے. جو چیز اس کے اندر نہ ہو وہ اس کی طرف منسوب کرنا یہ بہتان کے زمرے میں آتا ہے، یہ بھی حرام ہے. تو یہ زندہ رہے تو جھوٹ، غیبت، بہتان، ایک مسلمان کو تکلیف دینے والی ہر بات، ہر عمل، ہر اشارہ، یہ سب ناجائز ہے. اور یوں ہی مرنے کے بعد بھی کسی دوسرے شخص پر آپ بہتان نہیں باندھ سکتے، ان پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے یا ان کی برائی نہیں کر سکتے، بلکہ زندوں سے زیادہ حقدار مرحومین اس بات کے ہیں، وہ تو اس دنیا کو چھوڑ چکے. تو اب ہمارا یہ حق بنتا کہ جب بھی ان کا ذکر کریں اچھائی کے ساتھ کریں، بھلائی کے ساتھ کریں. عالم برزخ میں وہ ہیں، اللہ کے سامنے ان کا معاملہ ہے، تو جب بھی ذکر کریں بھلائی کے ساتھ کریں. ان کا ذکر بھی، مرحومین کا ذکر بھی برائی کے ساتھ کرنا ناجائز ہے، بالکل گناہ ہے. تو اس سے بچنا چاہیے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں دویدا بمبئی سے بات کرتی ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. میرے برابر دھیان سے سننا، میری بہت بات ہے. میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے، میری کھانسی بھی بہت ہوتی ہے، اور میرے شوہر اتنی دعا لے کے گئے، بیچارے بچے کی بھی شادی نہیں کرے. میری ایک بیٹی کوثر ہے، وہ سورہ بقرہ بھی پڑھتی ہے، 5 بچوں کو قرآن حافظ بنائی ہے. ماشاء اللہ الحمدللہ. ایسا نہیں ہے، BSc کرے لی ہے چھوکری، میرے لیے روز دعا کرتی ہے. دوسرا میرے بہن کا لڑکا مکہ مدینے میں کعبۃ اللہ شریف میں 25 حج کرا ہے، ٹور میں جاتے ہیں. کعبۃ اللہ شریف صاحب میں بولا خالہ جان تمہارے لیے 2 رکعت نفل پڑھ کے جمعے کے دن ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتا ہوں. میرے کو سب کی الحمدللہ دعا ہے، پر میری طبیعت اچھی نہیں رہتی ہے، پاؤں میں پانی بھی نکلتا ہے، کھانسی بھی. میرا بیٹا بہت خدمت کرتا ہے میرے کو. کل بڑے ڈاکٹر کو بھی بلا کے آیا، میری ہر خدمت میں کیمرہ لگایا، ہر چیز میرے کو. ڈاکٹر کو بھی گھر میں لے کے آیا، بیچارہ میرے کو بہت دھیان کرتا ہے، میرے کو ہر چیز کی سویدھا کر دیتا ہے. بہت بہت شکریہ. آپ نے سوال کیا، انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جواب ضرور دی جائیں گے. مفتی صاحب جو آپ کو عمل بتائیں، جو دعائیں بتائیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے محترمہ کے سوالوں کے؟
جی دیکھیے، آپ کا پہلے بھی 2-3 مرتبہ کال آیا تھا. آپ کی طبیعت ہمیشہ ناساز رہتی ہے. عمر کا تقاضا بھی ہوتا ہے. عمر کے تقاضے کے لحاظ سے کچھ چیزیں روٹین بن جاتی ہیں، تو اس کا بھی لحاظ رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عمل ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ، اس کو روزانہ جاری رکھیں تو اللہ چاہے تو انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی. آپ جو شکایتیں آپ نے کی ہیں، اس کے حوالے سے جو دوائیاں ہیں، جو علاج ہے، وہ آپ جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ان وظیفوں کو پڑھا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. ایک تو یہ آپ نے سردی زکام کھانسی وغیرہ کا ذکر کیا ہے، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھا کریں. ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو سردی زکام کھانسی یا ہلکا سا بخار وغیرہ ہوتا ہے، یہ معمولی ہے، موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اور طبیعت کے اونچ نیچ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اس کے لیے کسی الگ سے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ احادیث سے پتہ چلتا ہے ان کی وجہ سے بھی ہمیں ثواب ملتا ہے، ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں. تو ابتدائی مرحلے میں اس کے لیے عمل نہ ہی کرے تو بہتر ہے. یہ بھی ہمارے لیے باعث ثواب ہے. اگر کسی کو بہت زیادہ ہے تو بالکل کریں. آپ اگر کئی دن سے اس کو محسوس کر رہے ہیں، تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو یہ عمل کریں. لا الہ الا اللہ روزانہ فجر کے بعد 60 مرتبہ پڑھیں. شروع اور آخر میں درود شریف پڑھیں. یہ سردی زکام کھانسی وغیرہ کے لیے انشاءاللہ اللہ چاہے تو کافی ہوگا. اور آپ کے پیروں میں جو سوجن ہے اور پیروں سے وہ زخم وغیرہ سے پانی نکلتا ہے، پیروں میں تکلیف ہے، یہ مسلسل یہ تکلیف رہتی ہے، اس کے لیے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا معیدو اللہ تعالیٰ کا مبارک نام ہے، یہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ورد کریں، اس کو برابر پڑھتے رہیں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بالکل آپ کو آپ کی شکایت میں کمی ہوگی، شفا یابی نصیب ہوگی. آمین. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. غالباً یہ کال ڈراپ ہو گیا. آئیے ناظرین ایک دوسرے کالر کو اس پروگرام سے جوڑتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم کرناٹک چترا درگا سے بات کر رہا ہوں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہمارا ایک بڑا بیٹا 19 سال کا ہے، بہت ویکنس ہے، انہیں تھوڑا والد کی قدر نہیں کرتا. انہیں کیا تو بولے ان کے ابا کو کیا بھی کرتا تو بھی بات کرا دے، کہیں کہ بہت ناراض ہوئی انہوں. سب بھی جنے بھی بیٹھی ذرا ان کے واسطے پوچھنا تھا، اس کے واسطے فون کری. ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جواب دیں گے؟ جی دیکھیے بہن، اگر وہ بدنی طور پر کمزور ہیں تو ان کے لیے جو علاج ہو سکتا ہے، یعنی دوا وغیرہ، وہ علاج کروائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو عرض کر رہے ہیں یہ پڑھیں اور پڑھ کر دم کریں، کھاتے وقت اس کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی بڑی برکت ہوگی. ایک یہ کہ صبح روزانہ 60 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تیسرا کلمہ ہے، یہ 60 مرتبہ پڑھنا ہے. پڑھ کر دعا کریں فجر کے بعد بدن میں قوت اور طاقت کے لیے. اور جب بھی کھانا کھائیں، کھانے سے پہلے 10 مرتبہ یا ماجدو پڑھ کر دم کر لیں اور اس کے بعد کھانا کھائیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے تو کچھ ہی دنوں میں بہتری ہوگی. یہ دونوں عمل جاری رکھیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. اور دوسرا مسئلہ آپ نے کہا کہ آپ کا بھائی والد صاحب کے ساتھ رویہ مناسب نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ ان کو سمجھائیں، تربیت کریں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ یا حمیدو روزانہ 90 بار آپ صبح پڑھیں. پڑھ کر کسی پانی وغیرہ پہ دم کریں. اگر آپ کے بھائی پہ دم کرنا ممکن ہے، مناسب ہے، تو ان پر بھی دم کریں. پانی پر ضرور دم کریں، جو پانی وہ پیتے ہیں اس پر دم کریں. انشاءاللہ تعالی روزانہ یہ عمل جاری رکھیں، کچھ دنوں میں بہتری محسوس کریں گے انشاءاللہ. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ ہم تھوڑا سا بات کر رہے ہیں. جی کریم. سوال پوچھیے اپنا.
آپ کون سے بات کر رہے ہیں؟ جی ٹی وی کی آواز بالکل بند کر دیجئے، اس کے بعد سوال کیجئے اپنا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پوچھنا تھا، ہمارے پاپا گھر میں چپ چپ رہتے ہیں جی، اور نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں، ٹھیک، نہ ہی کسی سے بات کرتے ہیں، نہ ہی بولتے ہیں، بس آتے ہیں چپ چپ رہتے ہیں۔ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ جی بس یہ سوال ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے محترمہ، بہت بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا مشورہ دینا چاہیں گے ان کو آپ؟ جی، یہ جن کے بارے میں کہہ رہے تھیں وہ کیا لگتا ہے ان کے؟ والد صاحب ان کے ہیں جو گم سم رہتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے ہیں کسی سے، گھر میں خاموش رہتے جی والد، جی جی جی، دیکھیے اگر خاموش رہتے ہیں تو اس کی یہ کوئی بیماری نہیں ہے یا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر خاموش رہتے ہیں تو اس کی وجہ دریافت کریں، کوئی پریشانی ہوگی، کوئی ذہنی طور پہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس کی وجہ سے خاموش رہتے ہیں، کبھی ان سے دریافت کر لیں، یا جن کے ساتھ وہ کھل کر بات کرتے ہیں ان کے ذریعے سے پوچھنے کی کوشش کریں۔ تب بھی کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو کسی اچھے ماہر نفسیات کو بتائیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ سامنے آئے اور اس سے آپ کا معاملہ حل ہو جائے۔ ہم ایک وظیفہ عرض کرتے ہیں، یہ آپ روزانہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی طبیعت میں بہتری ہوگی۔ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھیں، یا سمیعو، یہ اللہ کا مبارک نام ہے، 100 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر کے آپ اپنے مسئلے کا حل اس وظیفے کے ذریعے سے کریں۔ دعا کریں، وظیفہ پڑھنے کے بعد دعا ضرور کریں کہ آپ کی والد صاحب کی طبیعت میں بہتری آ جائے، وہ عام طور پہ جیسے روٹین سے رہتے تھے ویسے ہو جائیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں بہتری ہوگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں سر۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں ایسا ہے کہ وہ صبح خواب میں ہم نے دیکھا چاروں طرف بھینس ہی بھینس، کہیں راستہ ہی نہیں نا، ایک دم سے الجھن سی ہو رہی ہے۔ دوسری چیز آج کل لڑکوں کاروبار میں تھوڑا برکت بھی نہیں ہو رہی، کوئی اچھی سی دعا بتا دیجیے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب دونوں سوالوں کے کیا جوابات دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے، کیا دعائیں بتانا چاہیں گے آپ؟ جی بھائی، جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے ان سے کہیں کہ روزانہ وہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں۔ جس نے بھی یہ خواب دیکھا ہے 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ پڑھا کریں، اور رزق میں برکت کے لیے روزانہ صبح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ وظیفہ 100 مرتبہ روزانہ فجر کے بعد پڑھیں، پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس وظیفے کو جاری رکھیں، اللہ چاہے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری ہوگی۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی میں عرشیہ بات کر رہی ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا عرشیہ صاحبہ۔ میرا یہ سوال ہے، جیسے کہ آج بات ہو رہی ہے دعا کے تعلقات سے، جی آپ نے جیسے موضوع، تو کیسے ہم سمجھیں کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے، کیسے یقین جانیں اپنی دعا کی قبولیت کے بارے میں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ الفاظ کیا ہونی چاہیے، کیا دعا میں الفاظ کی متاثر ہونے سے بھی دعا کی قبولیت رائگاں ہو جاتی ہے؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے، کیا مشورہ دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، ایک بندے کو تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ 100% یقین رکھے، یقین کے ساتھ دعا کرے کہ میری دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر وہ ظاہری طور پہ جو چیزیں بالکل جو لازمی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، وہ ہم نے بتا دی تھی۔ ایک تو رزق حلال کی پابندی، دوسری چیز زبان کی پابندی، زبان سے برے کلمات نہ نکالیں، جھوٹ غیبت وغیرہ نہ کریں، اور رزق حلال کی پابندی کریں۔ تو یہ دو چیزیں اگر ہیں تو اس کو یقین رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ تعالی میری دعا ضرور قبول ہوگی، اور اسی یقین کے ساتھ بندے کو دعا کرنا چاہیے۔
تو رب ہے وہ ہماری دعاؤں کو سننے والا ہے. اس نے خود کہا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب بھی کوئی مجھے پکارنے والا پکارتا ہے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو اللہ نے خود وعدہ فرمایا ہے یقین کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. یہ دعا کے حوالے سے تھا. الفاظ کیسے ہوں؟ دیکھیے الفاظ سے زیادہ احساسات کا دعا میں دخل ہوتا ہے. آپ کے جذبات, احساسات, دلی کیفیات کا اس میں زیادہ دخل ہوتا ہے. یعنی کس قدر مخلص ہو کر کے پوری توجہ کے ساتھ آپ اخلاص کے ساتھ دعا کر رہے ہیں, یہ بہت معنی رکھتا ہے. عام طور پہ ہمارا ذہن کہیں اور ہے, دل و دماغ کہیں اور ہے, صرف زبان سے الفاظ نکل رہے ہوتے ہیں, تو یہ دعائیں عام طور پہ رد ہوتی ہیں. غافل کی دعا کبھی قبول نہیں ہوتی. تو عام طور پر یہ ہمارے یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ غفلت کے ساتھ دعائیں کرتے ہیں. پوری توجہ ہو, اخلاص کے ساتھ ہو, یقین کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ دعاؤں کے وہ نتائج ہوں گے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مفتی شیخ اظہری صاحب, مفتی صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے, اور بریک کے بعد ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ کرناٹک سے. جی سوال پوچھیے اپنا. بیٹے کے بارے میں اور گھر مکان بننے کے بارے میں. مکان پہلے بنانا ہے یا بیٹے کو جلدی شادی کرنا ہے, اس کے بارے میں. اور چڑچڑاپن ہوتا ہے اس میں, ٹھیک سے بات نہیں کرتا, اسے غصے میں رہتا. اس کے لیے مکان چھوٹا ہے ہمارا اور شادی کرنے کا سوچ رہے ہیں ہم اس میں. کیا پہلے کیا کریں بتائیں. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینے چاہیں گے, کیا مشورے دینا چاہیں گے ان کو؟ جی دیکھیے بہن, یہاں پہ مسائل کا حل بتایا جاتا ہے. اس کے لیے قرآن و سنت سے آیتیں یا اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے بطور وظیفہ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہ مسئلے کے حل کے لیے ہوتی ہیں. یہاں فال نہیں دیکھا جاتا کہ کون سا کام پہلے کرے کون سا بعد میں کرے. آپ دیکھ لیں اپنی ضروریات کیا ہیں, تقاضے کیا ہیں, اس کے لحاظ سے آپ جس کو چاہے پہلے کر لیں, جس کو چاہے بعد میں کر لیں. تو یہاں کوئی پریشانی ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل بتایا جاتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں. اب گھر آپ کو پہلے بنانا ہے یا شادی پہلے کرنا ہے, وہ آپ اپنی ضروریات کے لحاظ سے آپ خود طے کر لیں. جہاں تک معاملہ ہے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے بھائی کو غالباً طبیعت میں چڑچڑاپن رہتا ہے, غصہ رہتا ہے. دیکھیے غصے کے حوالے سے واضح طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ غصہ نہ کیا جائے. یہ صحت کے لیے بھی, ذہنی طور پہ بھی, ہر لحاظ سے نقصان دہ چیز ہے, اس سے بچنا چاہیے. اگر ان میں یہ چیز نہیں آتی تو ایک وظیفہ ہم عرض کرتے ہیں, وہ وظیفہ آپ ان سے کہیں روزانہ پڑھنے کے لیے. وہ نہیں پڑھتے تو کوئی اور پڑھے, وہ پڑھے تو زیادہ مناسب ہے, پڑھنا انہی کو چاہیے. کوشش کریں کسی طور پہ ان کو منوانے کی, نہیں تو دوسرے ان کی طرف سے دعا کر سکتے ہیں, ان کی طبیعت کی بہتری کے لیے دعا کر سکتے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ 60 مرتبہ روزانہ تیسرا کلمہ پڑھیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ ہم چونکہ روزانہ سنتے رہتے ہیں یا بچے کو یاد ہے تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں, حالانکہ اس میں کئی چیزیں جمع ہیں. اللہ کی تسبیح اور اللہ کی پاکی ہے, اللہ کی بڑائی ہے, اس کی کبریائی کا بیان ہے, اس کے ایک ہونے کا بیان ہے, اور تمام قوت طاقت اللہ ہی کو ہونے کا. یعنی ساری وہ چیزیں, ساری برکتیں جو الگ الگ وظیفوں میں بیان کی گئی ہیں وہ ایک جگہ یہاں سمو دی گئی ہیں اس میں. تو اس کو پڑھا کریں, پڑھ کر وہ اپنے اوپر دم کر لے, پانی پر دم کر کے روزانہ پئیں. نیت یہی رکھیں کہ طبیعت میں بحالی ہو. 60 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ طبیعت میں بہتری ہوگی. جی انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ گورکھپور سے بول رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی میرا پہلا سوال یہ ہے بھائی, جیسے میرے بائیں سائڈ کے چیسٹ میں ڈاکٹر بتا رہے ہیں گاٹھ ہے, تو پھر رپورٹ ہم کہیں دکھا رہے ہیں, کوئی بتا رہا ہے سوجن ہے, تو لیکن مطلب یہ درد جا نہیں رہا, تو ہمیں کچھ مطلب دعا جاننا ہے
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جیسے عہد نامہ بارش کے پانی، جیسے بارش ہو رہی اس پانی سے عہد نامے کو زعفران سے لکھ کر بچوں کو پلا دینے سے کیا حافظ قرآن کی طرح دماغ ہو جاتا ہے؟ یہ ہم کو جاننا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جی مفتی صاحب کیا جوابات دینا چاہیں گے؟ جی دیکھیے، آپ کا وہ جو مسئلہ ہے اس کے لیے جو علاج ہے آپ کا اس کو جاری رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مشورہ ہے، اس پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس کے نتائج دیکھیں گے. ایک کاغذ پر زعفران سے 46 مرتبہ 46 ٹائمز 46 مرتبہ لا الہ الا اللہ لکھیں ایک کاغذ میں. اس طرح 40 کاغذ بنا لیں. 40 دن تک یہ عمل کرنا ہے. ایک کاغذ پہ 46 مرتبہ لکھنا ہے. آپ چاہیں تو روزانہ لکھیں یا ایک بار کر کے یا وقفے سے لکھنا، جب چاہیں لکھیں آپ، لیکن روزانہ نہر منہ خالی پیٹ آپ کو صبح اٹھتے ہی منہ وغیرہ دھونے کے بعد کلی کرنے کے بعد اس پانی کو پینا ہے. 46 مرتبہ ایک کاغذ پر لا الہ الا اللہ زعفران سے لکھنا ہے. 40 دن تک یہ عمل جاری رکھنا ہے. اس کاغذ کو آپ پانی میں ڈال دیں، کچھ دیر بھیگنے دیں. اس کا جب اثر نکل جائے تو آپ اس کو پی لیا کریں نہر منہ. یہ 40 دن تک جاری رکھیں. اللہ چاہے تو بڑا فائدہ ہوگا. آپ کی وہ جو شکایت ہے وہ دور ہو جائے گی انشاءاللہ. جہاں تک عہد نامہ کو بارش کے پانی سے دھل کے وہ لکھ کر دھل کے پینے کے تعلق سے، ویسا کوئی عمل ہماری نظروں سے نہیں گزرا ہے. قرآن کی بہت ساری آیات ہیں، دیگر ایسے وظائف ہیں جو اس سے بھی زیادہ فضیلت رکھتے ہیں. اگر آپ ذہن کی تیزی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، یا فتاح یا علیم روزانہ 70 مرتبہ پڑھ کر دم کریں. کسی میٹھی چیز پر دم کر کے کھلائیں یا پانی پر دم کر کے پلائیں. اس عمل کو جاری رکھیں کچھ دنوں تک. اللہ چاہے تو انشاءاللہ دماغ بڑا تیز ہوتا ہے اس سے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ گجرات سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ہمارا 2 سوال ہے. ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہماری خالہ کی لڑکی ہے اور اس کا نام ہے بکبا ہے. 2 بچے ہیں، اس سے غریب ہے اور ہم لوگ اس کے لیے تھوڑا کچھ نہ کچھ مدد کر دیتے. تو ہمارا بھائی ہے، اس کو جلن محسوس ہوتی، نفرت کرتا ہے. وہ اس بارے میں کچھ دعا ہو تو ہم کو بتائیں. یہ سوال ہمارا اور ہے جی اس بارے میں کہ جو مولانا نے بتایا تھا جو رات کے 12 بجے کے بعد عمل ہے جو 500 تسبیح یا مسبح الاسباب، تو یہ ہم کو کتنے دن میں ہم کو یہ عمل کرنا ہے؟ ہم کو یہ ٹھیک. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی مفتی صاحب. جی آپ نے کہا کہ آپ کسی کو مدد کرتی ہیں تو آپ کے بھائی کو جلن ہوتی ہے. ایک نفسیاتی مرض ہے یہ حسد، جلن. اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے. آپ اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو کر رہے ہیں اس کو دیکھ کر خوش ہوں یا کم سے کم خاموش ہو جائیں آپ ان کے حوالے سے. تو یہ حسد جلن بڑی معیوب بات ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پورے معاشرے میں کسی نہ کسی طور پہ حسد ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ہے. اس کی وجہ سے بڑے برے اثرات، بڑے برے نتائج سامنے آ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو محفوظ کرے. آپ ان کے لیے دعا کر سکتی ہیں تو روزانہ عشاء کے بعد یا سمیعو 100 مرتبہ پڑھ کر اپنے بھائی کا نام لے کر دعا کریں کہ ان کے اندر وہ جو کیفیت آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس کے لیے دعا کریں. اور غالباً مطلب آپ نے بالکل واضح طور پہ آپ کو محسوس ہوا ہوگا تبھی آپ یہ شکایت کر رہی ہیں. تو آپ نام لے کر ان کے لیے دعا کریں. اللہ چاہے تو انشاءاللہ ان کی طبیعت میں بہتری ہوگی. جی اور ان کا جو دوسرا سوال تھا کہ وظیفہ بتایا گیا تھا رات میں پڑھنے کے لیے 12 بجے کے بعد، تو وہ وظیفہ کتنی بار پڑھنا ہے؟ جی دیکھیے، وہ رات میں جو آدھی رات ڈھلنے کے بعد تقریباً ممکن ہو سکے تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے یا مسبب الاسباب. یہ تا حصول مراد پڑھنا ہے، یعنی آپ کا جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل ہونے تک پڑھنا ہے. اور بارہا کا تجربہ ہے 40 دن یا بہت زیادہ ہو تو 3 مہینے سے پہلے ہو جاتا ہے. آپ جس کام کے لیے کرنا چاہتی ہیں یا جو بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ کے مقدر میں ہے، آپ کے لیے بہتر ہے تو انشاءاللہ زیادہ تاخیر نہیں ہوگی. اتنا مجرب عمل ہے یہ، جلد سے جلد اس کے نتیجے نظر آ جاتے ہیں. تو
آپ کے مقصد کے پورے ہونے تک اس کو پڑھنا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. آئیے ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محترمہ کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی ہم حیدرآباد سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. جی مولانا صاحب سے پوچھنا تھا. جی میری شادی ہو کے 1 سال ہو گیا مولانا صاحب, اور جیسے رات میں سو جاتی ہوں میں, کوئی چیز بہت ستاتی ہے اور خواب بھی وہی آتے ہیں, بہت برے برے خواب آتے ہیں, اور بہت جگہ بتائے تو کچھ سایہ ہے, کچھ جنات کا سایہ ہے, ایسا بول رہی ہوں. الحمدللہ میں باوجود سوتی ہوں مولانا صاحب, اور تقریباً ذکر کر کے سوتی ہوں, پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. بہت تکلیف میں ہوں 1 سال سے. صرف میرے شوہر اور میرا رشتہ بھی کہیں ٹھیک نہیں ہے, ہم لوگوں کا کچھ رشتہ نہیں بن پا رہا ہے, اور ٹھیک نہیں رہتے ہیں شوہر میرے, اور میرا اور میرے شوہر کا رشتہ بہت خراب ہوتی جا رہا ہے دن بدن, اور بہت زیادہ تکلیف ہے مولانا صاحب. اور بڑی مشکل سے آپ کا کال لگا, اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. یہ جو آپ اچھا پروگرام ہے آپ لوگوں کا, تقریباً دعائیں میں پڑھ لیتی ہوں مولانا صاحب سے. جی جی. اور الحمدللہ ابھی تکلیف کم ہے, لیکن 1 سال سے میں بہت پریشان ہوں مولانا صاحب. جی مفتی صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی مفتی صاحب آپ کا کیا سوال ہے, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ خواب ہی نظر آتے ہیں یا کچھ اور بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کو؟ ہلو جی مفتی صاحب کیا سوال کرنا ہے؟ غالباً صرف آپ کو تکلیف ہی ہے. جی نہیں مولانا, صرف تکلیف ہی ہے ان کو, یا جی جی ان کو نہیں مولانا صاحب تکلیف نہیں ہے. وہ جیسے میں سو جاتی ہوں دن بھر تو مجھے سارے جسم میں کچھ ایک وائبریشن کی طرح محسوس ہوتا ہے, اور جیسے میں دن میں ہو یا رات میں ہو, جیسے میری آنکھ بند ہو جاتی ہے, کوئی چیز میرے پاس آ جاتی ہے اور سونے نہیں دیتی. ہر رات کو ایسا ہوتا ہے مولانا صاحب. کوئی چیز ہے جو کنٹینیوس تنگ کر رہی, پریشان کر رہی ہے, اور جیسا میں سو جاتی ہوں ویسے ہی میرے آنکھوں کے سامنے کوئی سایہ نظر آ جاتا ہے. میری آنکھ بند ہوتی ہے لیکن مجھے دکھائی دیتے تھے سائے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جی جواب دے دیجیے ان کا. دیکھیے جی, آپ باوضو سوتی ہیں, اس کے باوجود بھی یہ ہوتا ہے, تو ایک چھوٹا سا عمل ہے, یہ آپ پڑھتے ہوئے سو جائیں انشاءاللہ. اللہ چاہے تو یہ برے خواب نظر آنا بند ہو جائے گا انشاءاللہ. یا متکبرو 21 مرتبہ پڑھنا ہے. یا متکبرو, بستر پہ جب آپ پہنچیں گی وضو کر کے سونے کی کوشش کریں. یا متکبرو سونے سے پہلے 21 مرتبہ پڑھ لیں. اس کے بعد 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھنا ہے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھ کے بائیں طرف تھوکنا ہے. یہ 2 عمل کر کے سو جائیں اور اس کو جاری رکھیں انشاءاللہ تعالی. اس کی برکت سے آپ کو برے خواب, ڈرونے خواب نہیں آئیں گے, سکون کی نیند ہوگی انشاءاللہ. اور جیسے آپ نے بتائے اس کے حوالے سے کچھ سائے کے اثرات معلوم ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے روزانہ آپ کو سونے سے پہلے یہ بھی عمل کرنا ہے, وہ یہ کہ سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, یہ 3 چیزیں 3 مرتبہ پڑھنا ہے. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. شروع میں جب آپ پڑھیں گی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گی. اس کے بعد ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لازمی طور پہ پڑھنا ہے. تو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 1 مرتبہ ہو گیا. پھر دوبارہ ایسے ہی 3 بار اسی طرح پڑھنا ہے. ایسا نہیں کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پہلے پڑھ لیے, قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ پڑھ لیے, ایسا نہیں پڑھنا ہے. ایک کر کے 3 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ. یہ پڑھنے کے بعد آپ اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں, پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتے ہیں پھیر لیں. یہ عمل روزانہ سونے سے پہلے کرنا ہے. قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ, آیت الکرسی 1 مرتبہ پڑھنا ہے. شروع اور آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ لیں, پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر لیں, پورے بدن پہ پھیر لیں اور پھر سو جائیں انشاءاللہ. یہ عمل روزانہ رات میں آپ کو کرنا ہے. صبح
इंतहाई मुख्तसर अमल है, ये याद के साथ रोज़ाना कीजिए। या मुही या मुमीतु, या मुही या मुमीतु, ये अल्लाह के मुबारक नाम है। 7 मरतबा सिर्फ 7 टाइम्स इसको पढ़ना है। शुरू और आखिर में एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। ये 2 अमल जारी रखें, जो भी असरात हैं कुछ ही दिनों में इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। एक और आखिरी बात है कि आप अगर कुरान शरीफ देख के पढ़ सकती हैं तो सूरह बकरा 40 दिन तक जारी रखें। जैसा भी असर हो, ये 2 अमल के साथ साथ सूरह बकरा पढ़ेंगी तो इंशाअल्लाह ताला वो ज़ाइल, उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप खुद कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकती हैं तो किसी अच्छे पढ़ने वाले के ज़रिए से बुलवा करके पढ़वाएं और आप सुने सूरह बकरा, चाहे पढ़ें चाहे सुने। 40 दिन तक बहरकैफ सूरह बकरा लगातार पढ़ें या सुने, अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। इनका एक आखिरी सवाल भी था कि इनके शौहर के साथ जो है रिश्ता सही नहीं बन पा रहा है, ताल्लुकात नहीं हो पा रहे हैं, ताल्लुकात बिगड़ते चले जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि मुख्तसर जवाब भी दे दीजिए, कोई वजीफ़ा हो या दुआ हो तो वो भी बता दें। जी देखिए, या अव्वलू 1000 मरतबा पढ़ करके आप 7 दिन में एक मरतबा, या अव्वलू किसी एक दिन, जुमा के दिन बेहतर है, मुबारक दिन है, जुमा से पहले पहले, फजर के बाद जुमा से पहले पहले जब भी पढ़ सकती हो, या अव्वलू 1000 मरतबा पढ़ लें। पढ़कर किसी मीठी चीज़ पर दम करके रख लें, शक्कर वगैरह पर दम करके रख लें, वो रोज़ाना चाय वगैरह किसी चीज़ में मिलाकर दे दें तो अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह ये अमल जारी रखें। 7 दिन में एक मरतबा पढ़ना है, हर 7 दिन में एक ही चीज़ पे बार बार दम कर सकते हैं तो अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत कायम होगी, मामलात बेहतर होंगे। जी इंशाअल्लाह। और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं मुफ्ती शेख अब्दुल रहमान अज़हरी साहब। मुफ्ती साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद कुछ और कॉलर्स को जोड़ते हैं, देखते हैं ये कॉलर्स कहाँ से, इनके क्या क्या सवालात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं पूना जिला से बात कर रही हूँ, सायरा मेरा नाम। जी सवाल पूछिए अपना। मेरा सवाल ये है कि मेरा बड़ा लड़का है, वो बहुत नाफरमानी करता है, वो काम धंधा से उसका दिल नहीं लगता। जी। की उम्र है, शादी नहीं हो गई अभी, सही से कमाता नहीं, कुछ नहीं कमाता भी तो उड़ाता बहुत। जी कुछ नाफरमानी करता, उसके लिए कोई दुआ कोई वजीफा बता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी देखिए, आप वालिदा हैं, आपके लड़के का मसला है, तो वालिदैन से हम अक्सर अर्ज़ करते हैं कि वालिदैन की दुआएं औलाद के लिए बिल्कुल नबी की दुआ उम्मती के लिए जैसे कबूल होती है वैसे कबूल होती है। क्या बात है, सुभान तो आप अपने लड़के की बेहतरी के लिए आप भी दुआ किया करें, और उसके साथ साथ आप या हमीदू रोज़ाना फजर के बाद पढ़ें। या हमीदू 90 बार पढ़ना है। पढ़ करके शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ें, पानी पर दम करें। जो पानी आपके लड़के पीते हैं वो उस पानी पर दम करें, दिन भर वही पानी पिए। दिन का अक्सर हिस्सा भी पी ले वो पानी तो काफ़ी है। किसी कैन में, मटके में, जिसमें भी आप दम करें, वो पानी दूसरे भी पिए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपका लड़का ज़रूर पीना चाहिए। या हमीदू 90 बार पढ़ना है, 90 टाइम्स, 3-3 मरतबा दरूद शरीफ अव्वल आखिर पढ़ना है। पढ़कर दम कर दें, इंशाल्लाह इस अमल को जारी रखें, अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह उनकी तबीयत में बेहतरी होगी। और एक हमारा मशवरा है कि आपके घर में या आपके जान पहचान में कोई दीनदार आदमी हो या कोई ऐसा बाअसर आदमी हो जिसकी बात वो सुन सकते हो, आपके लड़के सुनते हों, तो उनके ज़रिए से थोड़ी सी तरबियत करवाएं, जहन बदलने के लिए कुछ उनको तरबियत भी दें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये अगर हो जाए तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी नताइज आपके सामने होंगे इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हम कर्नाटक चित्रदुर्गा से बात कर रहे हैं। जी सवाल पूछिए अपना। हाँ, मैं ख्वाब के बारे में पूछना था। जी। ख्वाब में आसमान दिखा। हेलो। जी हाँ, आवाज़ आ रही, सवाल पूछिए।
ख्वाब में फिर आसमान दिखा? फिर अल्लाह का नाम दिखा। बाद में 2 मिनट के बाद वैसा ही गोल्डन कलर में या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ देखा। ठीक, और कोई सवाल? और क्या भी नहीं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कर्नाटका से। जी मुफ्ती साहब, क्या जवाब देना चाहेंगे, क्या मशवरा देना चाहेंगे? जी, ये अच्छा ख्वाब है, मुबारक ख्वाब है, और आप दुआ करें कि इसकी जो बरकतें हैं, जो कुछ आपको नज़र आया है, ये जारी रहे। तो इसके लिए रोज़ाना नमाज की पाबंदी करें। मुबारक ख्वाब है, इसमें कोई वैसी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मऊ से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। लान साहब से हम बोल रहे हैं कि हमको बहुत सीना में दर्द रहता है, हमेशा खौफ बना रहता है कि अब हम नहीं बचेंगे, अब हम मर जाएंगे, हमेशा यही हमारे दिल में डर लगा रहता है। ठीक, आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? मैसूर से बोल रहे हैं। जो फीवर के लिए बोले थे ना बिस्मिल्लाहिल कबीर, वो कितने बार पढ़ना है वो मालूम नहीं। जी हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आई। कहाँ से बात कर रही हैं? अभी आपने सवाल किया था। और सर में दर्द के लिए क्या दुआ पढ़ना है? ठीक है, बोल देना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी देखिए, पहले एक बहन ने फ़ोन किया था, कहा कि सीने में तकलीफ़ होती है, दर्द है और घबराहट सी होती है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह बहुत बड़ा है। तो आपको तकलीफ़ भी होती है, घबराहट भी है, ये एक वजीफ़ा हम अर्ज़ करते हैं, रोज़ाना उसको पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी घबराहट भी दूर होगी, सीने में तकलीफ़ भी दूर होगी। आप सूरह फातिहा 7 मरतबा पढ़ें, 7 मरतबा सूरह फातिहा। शुरू में जब पढ़ेंगे तो औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे। अब दूसरी बार से लेकर 7वें बार तक जब भी पढ़ेंगे, हर बार बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस अंदाज से पढ़ेंगे। 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, शुरू और आखिर में दरूद शरीफ पढ़ लें। पढ़कर ये पढ़ते वक्त हाथ सीने पर ही रखें, जहाँ आपको तकलीफ़ है वहीं हाथ रख करके पढ़ें। पढ़कर सीने पर भी दम कर लें और पानी पर दम करें, वो पानी पिया करें। रोज़ाना ये अमल जारी रखें, ये फजर के बाद करें तो इंशाअल्लाह ताला इसको जारी रखें, आपकी घबराहट भी दूर होगी और इंशाअल्लाह ताला आपको जो तकलीफ़ है वो भी अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। जी। दूसरा एक सवाल था, बिस्मिल्लाहिल कबीर कितने बार पढ़ना चाहिए? देखिए, बुखार जब शदीद होता है तो हमने अर्ज़ किया था कि बिस्मिल्लाहिल कबीर पढ़ते रहना चाहिए बगैर किसी गिनती के। यानी अब चूंकि बिस्तर पर रहते हैं, जितना हो सके इस विर्द को जारी रखें तो इंशाअल्लाह ताला बुखार की शिद्दत में कमी होगी। आजकल जैसे शदीद बुखार आ रहे हैं, उसके लिए बड़ा इंतहाई मुजर्रब वजीफ़ा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। आइए नाजरीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरम, कहाँ से बात कर रहे हैं? अब यूपी से मनोटा से बोल रहे थे। जी, सवाल पूछिए अपना। पूछो। हम ये सवाल कर रहे हैं, हमारे भैया पे, मेरे भैया पे 8 लड़की हैं, लड़के की चाहत है, ये इसके लिए कोई बता दो। और क्या नाम है लड़की की नौकरी के बारे में, सरकारी नौकरी मिल जाए। हेलो हेलो। जी जी, और कोई सवाल आपका? ये है कि लड़के का पढ़ने को बहुत कम दिल करता है, पढ़ाई में दिल नहीं लगता। ठीक। जी मुफ्ती साहब, क्या मशवरा देना चाहेंगे आप? जी, इनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही थी। जी, इनके बेटे का जो है पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, पढ़ता नहीं है, क्या मशवरा देंगे? कोई वजीफ़ा हो तो बता दीजिए, या कोई दुआ हो तो वो बता दें। जी जी, देखिए, या फत्ताहू या अलीमू सुबह फजर के बाद 70 मरतबा पढ़ें। पढ़ करके किसी चीज़ पर दम करके वो खिलाएं, पानी पर दम करके पिलाइए। रोज़ाना ये अमल जारी रखें इंशाअल्लाह ताला,
पढ़ाई में दिल लगेगा, उनका दिमाग भी इंशाअल्लाह ताला तेज होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मुंबई से। जी, सवाल पूछिए। मैं 15 साल की हूँ। मेरी आँख दाहिनी आँख वो अचानक से डैमेज हो गई। अभी अभी पता चला कि वो आँख आपको नहीं दिखती है, मुझे ऐसा बताया गया है। तो फिर अचानक से पता चला है, पहले मुझे पता ही नहीं था। दोनों आँख देखती तो नहीं कुछ लगता है, एक आँख बंद करूंगी तो ही मुझे धुंधला दिखता है। तो ये आपको पता नहीं चला? कै दिन से ये शिकायत है आपको? मुझे बिल्कुल नहीं पता चला। मैं मतलब चेकअप करने गई थी तो अचानक से उसमें निकला कि आपकी एक आँख डैमेज हो गई है। जी, तो डॉक्टर वगैरह को आपने दिखाया? हाँ दिखाया, तो उन्होंने कहा कि नहीं हो सकता कुछ, एक ही आँख से आप देख सकते हो। दोनों आँख खोल कर अगर देखें तो कुछ फर्क नहीं दिखता, बस एक आँख अगर बंद करे तो ही दिखता है कि ये धुंधला वाली आँख है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जवाब भी ले लेते हैं। जी मुफ्ती साहब, क्या इनको मशवरा देना चाहेंगे? इनकी आँख की रोशनी जो है चली गई है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया है। जी देखिए, मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी पहले से आँख की बिनाई थी, बाद में ये ख़त्म हुई है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला शिफा देने वाला है। हमारे इसी चैनल के प्रोग्राम में एक कॉल आया था राजस्थान से गालिबन जी, कि उनको भी डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था, लेकिन उनका मामूल था, रोज़ाना का मामूल था, कुरान शरीफ पढ़ते थे वो, तो कुछ दिनों में बिल्कुल तवक्को ही नहीं थी, कोई ऐसी तवक्को नहीं थी कि फिर बिनाई वापस आएगी। तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। कुरान की तिलावत की बरकत से खुद ब खुद फिर बिनाई बहाल हो गई। रो करके कॉलर ने कॉल किया था। तो आपको हमारा मशवरा है कि कुरान शरीफ वाकई नूर है, तो आप रोज़ाना कुरान की तिलावत जितना हो सके आपको करें, और साथ में नमाज की पाबंदी करें। हर नमाज के बाद या नूरू 11 मरतबा पढ़ें, या नूरू 11 मरतबा पढ़ें, और पढ़ते वक्त दोनों हाथ की उंगलियों को आँखों पर रख कर 11 मरतबा या नूरू पढ़ें, फिर दम करें, फिर दोबारा आँखों पर मल लें। ये हर नमाज के बाद करना है। हर नमाज के बाद या नूरू 11 मरतबा पढ़ के दम करना है। सुबह फजर बाद या जो वक्त आपको मुनासिब लगता है उस वक्त एक वक्त मुतय्यन करके रोज़ाना कुरान शरीफ पढ़ा करें। अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह ताला बिनाई वापस हो सकती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और एक सवाल आया था, मोहतरमा ने किया था कि उनकी बेटियां हैं, उनको बेटे की ख्वाहिश है, उसके लिए क्या करें? कोई दुआ हो या वजीफ़ा हो, बता दीजिए। जी गालिबन हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और आपने हमारे नाज़रीन को दुआओं के बारे में, वजीफ़ों के बारे में बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम दुआ और दवा। मुझे उम्मीद है प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। उन तमाम नाज़रीन का जिन्होंने ये प्रोग्राम देखा या प्रोग्राम का हिस्सा बने। फ़िलहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद राहिल पाशा को इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू।